حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما آمين رب العالمين. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج بروز اتوار مجید رحیم خان کاروان میں جو سلسلے وار درس ہوتا ہے تربیتی و اصلاحی اجتماع کا، اسی کڑی کو آج ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے ہماری کہ وقت اور حالات کی مناسبت سے بات کی جائے، امت محمدیہ کو جس کا بھرپور فائدہ ہو۔ کوشش یہ بھی کی جاتی ہے کہ دنیا، ملک، محلہ، خاندان اور آپسی سوسائٹی تک بات کی جائے تاکہ امت کو یہ پتہ چلے کہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے، اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس وقت ملک میں کیا چل رہا ہے، اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس وقت سوسائٹی برادریوں میں کیا چل رہا ہے، اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، میں کیا رول ادا کر سکتا ہوں، میں کیا اپنا رول ادا کر کے امت کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ یہ کوشش ہوتی ہے اور اللہ وحدہ لا شریک لہ اس کوشش کو کچھ نہ کچھ تو کامیابی ضرور دے رہا ہے اور دیتا بھی ہے انشاءاللہ العظیم۔ سوال صرف یہ بات کا ہے کہ امت مسلمہ اب سے پہلے جو تھی ابھی بھی وہی ہے، فرق صرف یہ ہو گیا ہے کہ اب سے پہلے امت محمدیہ سنتی تھی، سمجھتی تھی اور اس پر عمل پیرا ہوتی تھی اور نصیحتوں کو قبول کرنے والی تھی۔ دھیرے دھیرے حالات اور واقعات بدلتے گئے، انسان کی سوچ و فکر بدلتے گئی، مادی وسائل کے طرف اس کا ذہن بٹنے لگا، قرآن حدیث سے یہ جب دور ہونے لگا، رسول اللہ کی سیرت مبارکہ سے دور ہونے لگا، صحابہ کے واقعات سے یہ دور ہونے لگا، مساجد سے یہ دور ہونے لگا، ذکر و اذکار سے یہ دور ہونے لگا، تو اب اس کا ذہن یہ ہو گیا ہے کہ بھائی سننا تو چاہیے لیکن عمل وہ کرنا چاہیے جو میرا نفس کہتا ہے یا میری سوچ کہتی ہے یا میری فکر کہتی ہے، جس کی بنیاد پر امت محمدیہ آج نقصان کے در پر آ گئی۔ لیکن ہم وہ روش اختیار کرنا نہیں چاہ رہے ہیں جس روش کو صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا۔ کیا روش تھی؟ اگر وہ کاش کہ ہمارے اندر آ جائے تو انشاءاللہ العزیز ہماری
جو صفوں میں بکھراؤ ہے وہ ختم ہو جائے گا، امت مسلمہ سے تفرقوں کا بائیکاٹ ہو جائے گا، امت مسلمہ شہروں سے اور جو ہے نا بازاروں سے ہٹ کر کے ریال، دینار، درہم، روپیہ، پیسہ، زمین، جائیداد، سونے سے ہٹ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے مساجد کو بھرنے والی ہوگی۔ وہ نقطہ کیا تھا، وہ صفت کیا تھی، وہ انداز کیا تھا، یہ میں نے اور آپ نے چھوڑ دیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم جو ہے نا آج نقصان کے در پہ ہے۔ ورنہ وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جو کل تک بکھری ہوئی تھی، کل تک بپری ہوئی تھی، کل تک جو ہے نا دنیا داری میں تھی، کل تک ان کے پاس اسلام نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کل تک وہ لوگ جو ہے نا دنیا داری کے اندر تھے، کل تک اپنے طاقت کے بلبوتے پر سب کچھ منوانا چاہتے تھے، وہ تمام تر برائیاں ان کے اندر تھیں۔ لیکن جب ایک شخصیت کو اللہ رب العزت نے محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنا دیا اور رحمت العالمین بنا دیا، شافع محشر بنا دیا، مالک حوض کوثر بنا دیا، امام الانبیاء بنا دیا، محسن انسانیت بنا دیا، وہ شخصیت جب ان کے درمیان میں آئی اور آ کر دھیرے دھیرے کشاں بکشاں اسلام کے پیغام کو، ایمان کی تازگی کو ان کے درمیان میں جب رکھنا شروع کرا تو وہ لوگ بھی ایسے ہی جمع ہوتے تھے جیسے میں اور آج جمع ہو رہے ہیں۔ کچھ سن لیں گے بھائی، کچھ مل جائے گا بھائی، کچھ تیاری کر لیں گے بھائی، جہنم سے بچ جائیں گے بھائی، جنت کے مستحق بن جائیں گے بھائی، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ ایک فکر تھی ان لوگوں کی بھی جو اللہ اور اس کے رسول کی محفلوں میں وہ جمع ہوتے تھے۔ فرق کیا ہے یہ لے کے جائیے انشاءاللہ۔ یہ فرق اگر میں اور آپ دور کر دیں گے تو گھروں میں خیر اور برکت بھی رہے گی، اولاد اپنے ماں باپ کی مخالفت میں نہیں جائے گی، دوست کے خلاف نہیں جائے گا، مساجد سے بیزارگی نہیں ہوگی، حلال تجارت کمانے کا جذبہ پیدا ہوگا، اپنی اولاد کی صحیح تربیت ہم کر سکیں گے۔ وہ نقطہ کیا ہے لے کر کے جائیے آج۔ حالانکہ میری ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ بات نہیں ہے، لیکن ہم ماحول اور حالات کو دیکھ رہے ہیں، ہم ماحول اور حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم ماحول اور حالات کو چیک کر رہے ہیں کہ ایک نقطہ ہے جو ہمارے درمیان سے غائب ہو چکا ہے۔ وہ نقطہ اگر میرے اور آپ کے درمیان میں اگر آ جائے تو ہم دنیا داری سے ہٹ کر، ہم نے پہلے ہی اعلان کر دیا، آپ کے سامنے بتا دیا، ہر وہ شے کو ہم دنیا کی جوتے کی نوک پر رکھ کر کہیں گے نہیں، اب ہم کو اسلام چاہیے۔ نوکری 8 گھنٹے نہیں کریں گے، 4 گھنٹے کریں گے، ہم کو اسلام چاہیے۔ تجارت 12 گھنٹے کی نہیں کریں گے، ہم کو اسلام چاہیے۔ ہم 40-50 ہزار 1 لاکھ نہیں کمائیں گے، 10-20 ہزار کما کے زندگی گزاریں گے، ہمیں اسلام چاہیے۔ یہ نقطہ کیا ہے؟ اس نقطے کو اہل علم نے بڑی ہی سادگی اور بڑے ہی بہترین انداز میں بیان کیا جائے۔ یہ آپ کا چھوٹا بھائی چاہتا ہے کہ ایک نقطہ آپ کے کانوں میں ڈال دوں تاکہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ وہ کل تک بکھری ہوئی قوم تھی جن کو کوئی لگا لینے والا نہیں تھا، جن کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، ہر قسم کی بیماریاں تھیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کو ان کے درمیان میں لایا، کلام اللہ قرآن مجید کی تعلیمات کو ان کے درمیان میں لایا، تو اللہ نے ان کے دلوں کو، ان کے سوچ کو، ان کی فکر کو، ان کے نفسوں کو، ان کے خیالات کو ایسے دھو کر اور پاک کر دیا کہ نبی کی محفل میں وہ موجود جیسا میں اور آپ ہیں ویسے ہی جمع ضرور ہوتے تھے۔ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتی ہے، میاں نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، 5 وقت پڑھنا چاہیے، میاں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، میاں پڑوسی کے حقوق ادا کرنا چاہیے، میاں اسلام کی مدد کرنا چاہیے، میاں جہاد میں جانا چاہیے، میاں اپنے مال و اولاد کی قربانی دینا چاہیے۔ یہ نقطہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تو صحابہ کے اندر ایک روش تھی جو میرے اور آپ سے چھوٹ رہی ہے، اس کو اگر میں اور آپ اپنا لیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب، میں بھی کامیاب اور آپ بھی کامیاب، امت مسلمہ کامیاب۔ وہ کیا ہے؟ اس طرف توجہ دینا ہے، اہل علم دینا ہے، پڑھے لکھے لوگ دینا ہے، ان پڑھ لوگ دینا ہے، جن کو کچھ نہیں معلوم وہ بھی دینا ہے، جن کو سب کچھ معلوم ہے وہ بھی دینا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کوئی آیت کا نزول ہوتا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حدیث مبارکہ بیان کرنا چاہتے، اعلان ہوتا، لوگ جمع ہوتے، آتے اور بیٹھ جاتے، اور ساری گفتگو سننے کے بعد ان کے پاس ایک اصول انہوں نے بنا لیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ اللہ کے نبی کی محفل سے اٹھتے وہ لوگ ایک جملہ کہہ کے اٹھتے اور اس پر پکڑ بنا لیتے۔ وہ کیا؟ سمعنا و اطعنا۔ یا رسول اللہ، جتنی گفتگو آپ سے سنی ہے،
جتنی آیتیں سنی ہیں، جتنی احادیثیں سنی ہیں، ان تمام کو ہم نے سن لیا اور یہیں سے اطاعت کا جذبہ ہم لے کر کے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ بیٹھ کے سننے تک کان گرم اچھے، دل نرم اچھا، سوچ وچار اچھی، پلاننگ اچھی، لیکن جو ہفتے میں 1 گھنٹہ سننے کے عادی اور باقی کا تمام سوچ و وچار دنیا داری میں رکھتے ہیں، تو دنیا کا پلڑا تو بھاری ہوگا نا، دنیا کا پلڑا تو بھاری ہوگا۔ یہ سب کچھ سوچنے کے باوجود، سننے کے باوجود یہاں سے جب اٹھ کے چلے جائیں گے تو پھر کہیں گے کہ بھائی بات تو صحیح تھی، کرنا تو چاہ رہا تھا، لیکن کیا کروں، کچھ مجبوریاں ہیں۔ استغفر اللہ ربی، ہماری جو مجبوریوں کا آج تذکرہ ہم کر رہے ہیں نا، صحابہ کی مجبوریاں ہم سے زیادہ تھیں، اس لیے کہ ان کے پاس چھت نہیں تھا، پہننے کے لیے چپل نہیں تھی، کپڑے برابر نہیں تھے، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، چولہا جلانے کے لیے لکڑی نہیں تھی، گھر میں آٹا چاول دال تیل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا اب رسول اللہ کی بات کو سن لیا ہے، اب ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہیں سے اطاعت لے کے جائیں گے۔ کیا یہ جذبہ ہمارے اندر ہے؟ خلاش کر دیا اسلام کو، بدنام کر دیا اسلام کو۔ عورتیں جسم بیچ بیچ کر اپنی زندگی گزار رہی ہیں، میرا نوجوان جوڑے کے رقم میں رہ گیا، سودی نظام عام ہو کر کے رہ گیا، ہر جگہ سود کا مال بک رہا ہے، خرید رہا ہے، دے رہا ہے، لے رہا ہے، پہن رہا ہے، کھا رہا ہے، اس کے باوجود ہمارے اندر یہ جذبہ ختم ہو گیا کہ اس نظام کے خلاف میں کیا کر سکتا ہوں۔ پھر کہاں سے اثر ہوگا؟ ہاں، برا نہ ماننا دوست، حقیقی بات ہے، علمی بات ہے، دلیل کی بات ہے۔ ایک طبقہ اس سرزمین پر اور ایک گزرا ہے، وہ بھی ایسے ہی جمع ہوتا تھا، وہ بھی ایسے ہی سنتا تھا، اس کی تڑپ بھی تھی کہ سنو، اس کی تڑپ تھی کہ میں جمع ہو جاؤں، لیکن روش کچھ اور تھی جس کے بنیاد پر اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر کے ذلیل و خواروں میں جن کا شمار کر دیا۔ وہ کون تھے؟ کہیں یہ صفت میرے اور آپ کے اندر تو نہیں ہے؟ کہیں یہ صفت کر کے میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ میرے مغفرت کر دے؟ امید نہیں لگانا ایسا کبھی بھی، امید نہیں لگا سکتے آپ کبھی بھی۔ صرف ریت ڈال کر اینٹ جما کر دیوار بناؤ گے تو دیوار تو تمہاری کھڑی ہو جائے گی، لیکن معمولی سی ہوا اور ریت کو لے کر اڑے گی تو ساری دیوار گر جائے گی۔ آج امت مسلمہ کا حال یہی ہے۔ وہ کون طبقہ تھا؟ ایک نبی کا طبقہ تھا جس نے کہا تھا سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا ہے۔ اللہ کے رسول یہیں سے اطاعت لے کر کے جاتے ہیں اور اس پر گامزن بھی ہو گئے، وہ ٹک گئے، وہ لوگ بکھرے نہیں، وہ لوگ ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صفن کانہم بنیان مرصوص، یہ صفت پیدا ہو گئی تھی۔ شیشہ پلائی ہوئی دیوار تھے وہ لوگ۔ آج کیا عالم ہمارا، ذرا غور کرو آپ۔ تماش بین، راستے میں کوئی کھیل دکھانے والا ٹھگا تو 5 منٹ ٹھہر کے کھیل دیکھ کے گھر کو جانے والی قوم ہے یہ۔ اسلام کو بھی ایسے ہی سمجھا ہم نے۔ کون سا طبقہ تھا جس کو اللہ نے ذلیل و خوار کر دیا اور آج تک کر رہا ہے، قیامت تک کرے گا؟ ان کے اندر صفت کیا تھی؟ وہ موسیٰ کی قوم تھی، جمع ہوئی تھی، موسیٰ کے الفاظ پر جمع ہوتی تھی، موسیٰ کی آواز پر لبیک کہہ کر آتی تھی، بیٹھ بھی جاتی تھی ہم جیسا بیٹھتے ہیں آج، سنتی بھی تھی موسیٰ کے الفاظ، موسیٰ کی بات پر گردنیں ہلایا کرتی تھی، موسیٰ کی بات پر اشک بار ہو جایا بھی کرتی تھی، موسیٰ کی بات پر کہتی تھی سچ کہا تم نے موسیٰ۔ لیکن جب اٹھ کر جانے کی باری آتی تو وہ قوم کیا کہتی تھی؟ ذہن میں رکھنا، میرا اور آپ کا نظام یہ بنا لیا ہے جس کی وجہ سے آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں میں اور آپ۔ کیا بنا لیا تھا انہوں نے نظام؟ یہ موسیٰ جتنی دیر تم نے کہا سب کچھ سنا، سب کچھ سچ ہے، اللہ کا کلام ہے، صحیح ہے، تم کلیم اللہ ہو، اللہ سے کلام کرنے والے ہو، صحیح ہے، لیکن موسیٰ ہم سن لیا ہے۔ اور پھر ایک جملہ کہتے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تکلیف دہ ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کی روش تھی کہ سمعنا و اطعنا، نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور نبی یقین بھی کر لیتے کہ میرے جاننے اور ماننے والے میری باتوں میں یقین کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ موسیٰ کی قوم نے کیا کیا؟ یہ باتوں کو سننے کے بعد، پورا یقین کرنے کے بعد، یقین دہانی کرنے کے بعد کہ تم کلیم اللہ ہو، اللہ سے کلام کرنے والے ہو موسیٰ، اللہ تمہیں نبی اور رسول بنایا ہے، ہم یقین کرتے ہیں۔ پوری بات آدھے گھنٹے کی، 15 منٹ کی، 10 منٹ کی توریت کی آیتوں کی بات سننے کے بعد وہ قوم اٹھ کر کہتی تھی آخر میں سمعنا و عصینا، موسیٰ ہم نے سن لیا تمہاری بات کو، صحیح ہے،
آپ سوچیں گے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. ضروری ہے کیا عمل کرنا؟ آج یہ روش میرے اور آپ کے اندر ہے. بڑی معذرت کے ساتھ دعوے بہت ہیں ہمارے, بہت بڑے بڑے دعوے ہیں ہمارے, خلی کھل جا رہی ہے ہماری. کہاں کیا ہو رہا ہے اسلام کے تعلق سے اندازہ تم کو نہیں ہے اس بات کا. ساری زندگی کمانے اور کھانے میں لگا رہے ہو تم. 5 وقت کی نماز پڑھ کے سمجھ رہے ہو کہ مسلمانی ہے. 5 وقت کی نماز پڑھے نہ مسلمانی نہیں ہو سکتی. میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن مجھے جی چاہ رہا ہے کہ عرض کر دوں, اس لیے کہ قوم کو دیکھ رہا ہوں تماشبین بنی بیٹھی ہے قوم. یہ اسلام کی دھجیاں نکالی جا رہی ہیں. آؤ آج کی بات میں بتا دوں میں انشاءاللہ تعالی مختصر آپ کے سامنے کس طریقے سے اسلام کا مذاق بنایا جا رہا ہے, کس طریقے سے مسلمانوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے, کس طریقے سے مسلم لڑکیوں کو غیر مسلموں کے بستروں کی زینت بنایا جا رہا ہے. کون کون سی ہوٹلیں ہیں جس میں روزانہ 20 مسلم لڑکیوں کی عصمتیں کی جا رہی ہے. کیا تم کو اندازہ ہے اس کا؟ کچھ بھی لیا ہے اس کا کبھی نوٹ؟ نہیں نا. بس میری فیملی اچھی, میرا گھر اچھا, میری گاڑی اچھی, میں یہ نہیں چھوڑ سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا, میں یہ نہیں بول سکتا. نہیں بھائی اب چل رہا نا. اب استغفر اللہ ربی لا حول ولا قوت الا باللہ. سننا سنانا کس کام کا ہے میرا اور آپ کا؟ یہ سننا سنانا اس لیے ضروری قرار دیا گیا کہ رہی صحیح جو کسک, جو کجی, جو دلوں کے اندر رنجش یا عمل میں کمزوری ہے, یہ سننے کے بعد طاقت پر مسلمان بن کر یہاں سے اٹھے. یہ ہے اصل ہے. نہ داڑیاں بڑھ رہے ہیں, نہ پینچے اوپر ہو رہے ہیں, نہ کانوں میں سے جو ہے گانوں کے ڈھکنے نکل رہے ہیں, نہ منہوں سے گٹکے چھٹ رہے ہیں, نہ جو ہے سگریٹ چھٹ رہا, نہ منہ سے گالی چھٹ رہی, کچھ بھی نہیں, سب برابر ہے. پھر بھی سنا بھائی الحمدللہ. استغفر اللہ ربی. یہ سمعنا و عصینا میں کہنا آ جائیں کل قیامت کے دن, اس پکڑ سے بچ کر سمعنا و اطعنا کے زمرے میں آ جائیے انشاءاللہ. 10 روپے کمائیں گے, 100 کی برکت ہوگی انشاءاللہ. اللہ نے بتا دیا نا. میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں, ابھی یہ صرف نصیحت کے لیے باتیں کر رہا ہوں میں, تاکہ ایک جذبہ پیدا ہو ہمارے اندر. عنوان جیسے آپ نے سماعت کیا وقت اور حالات کی مناسبت سے, یہ اللہ کا انتقام. ہماری نظر میں آج سارے کا سارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. ہر آدمی دیکھو کچھ نہ کچھ تو بھیج رہا ہے. ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ ارے امریکہ میں ایسا ہو گیا, ارے امریکہ میں ویسا ہو گیا, ارے وہاں پہ ایسا کر دیا. ارے لالا, آپ کا رول کیا ہے اس کے اندر؟ آپ نے کیا رول ادا کیا اس میں؟ کچھ ہے رول آپ کا؟ کیا نہیں صرف گاڑوڑی کا کھیل دیکھنے والے یا سرکس میں جو ہے نا بیٹھ کر کرسیوں پہ مزہ لے کے جانے والے لوگ ہو تم؟ تمہارا رول کیا ہے؟ آؤ, اللہ آج ہی یہ انتقام نہیں لے رہا ہے. اور یاد رکھنا, زبان کھولنے کی عادت ڈالو. منڈی ہلا ہلا کے بکرا ذبح ہو جاتا ہے, شیر دھاڑتا ہے تو پورے جانور بھاگ جاتے ہیں, اور مسلمان شیر کی دھاڑ رکھنے والا ہے. یہ کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے جس کی گردنوں کو پکڑ کر ذبح کر دیا جائے. لیکن ہم اپنے شیر کی صفت کو بھلا کر بھیڑ بکری بن گئے. آج جگہ جگہ کاٹا جا رہا ہے تمہیں, جگہ جگہ مارا جا رہا ہے تمہیں, جگہ جگہ تمہاری املاک کو لوٹا جا رہا ہے, جگہ جگہ تمہاری بیٹیوں, بہنوں, بیویوں اور خاندان کی عورتوں کی, مسلمان عورتوں سے برقعوں کو چھین کر برہنہ کیا جا رہا ہے آج کی سرزمین میں. کدھر ہے ہماری زندگی؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ میری بیٹی جو ہے نا برقعے میں رہتی ہے, اچھا کالج کو جاتی ہے, میں نصیحت کرتا ہوں, میں آ جاتا ہوں. آپ کی بیٹی کے محفوظ رہنے سے پوری عورتوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں بول سکتے آپ. آپ کی بیٹی کا برقع نہیں اگر اترا تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرے کوئی اور عورت کا برقع نہیں اتر رہا. میرے پاس 20 مثالیں ہیں ایسے. اسی مہینے کے آخری یا پھر فروری تک تقریباً 35 سے زیادہ مسلم لڑکیاں آپ کی تلنگانہ کی ریاست میں غیر مسلموں سے شادی کرنے والی ہیں. میرے پاس ڈیٹا موجود ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ کا رول کیا ہے اس کے اندر؟ آپ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے بھی گھر کو امریکہ کے جیسی آگ لگ جائے؟ آپ یہ غور کر رہی ہیں, فکر میں ہے کہ نہیں نہیں میرا گھر لوٹ گیا تو لوٹ گیا, لیکن میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں, یہ سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ آؤ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا انتقام کہاں کہاں اور کب کب کیسے کیسے اللہ لاتا ہے. اللہ اکبر. اس سرزمین کا سب سے پہلا نبی جس کو کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام. میں مختصر لے جاؤں گا وقت کی تنگی کے بنیاد کے اوپر. نوح علیہ السلام وقت کا نبی. جب لوگوں نے پیغمبر کی مخالفت کی,
उस नबी की मुखालिफत ने अपने हाथों में पत्थर को उठाया और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर पर मारा। सर फटा, खून निकला। अल्लाहु अकबर। वक्त का नबी। अल्लाह को यह हरकत इतनी नागवार गुजरी कि अल्लाह ने कहा कि नूह अब सब्र कर लेना और यहां से निकलने का इंतजाम क्या करना है, कश्ती बनाओ, कश्ती में सवार हो जाओ। रेत में कश्ती कहां चलेगी लोग कहेंगे, लेकिन तुम कश्ती बनाओ हमारे हुक्म से, हम बचाने का तुम्हारा इंतजाम करते हैं। नूह ने कश्ती बनाई, उस जख्म को याद रखा जो काफिरों ने मारा था, उस मार को याद रखा जो मुशरिकीन ने मारा था। अब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती बना दिए और अल्लाह का इंतकाम आया। जरूरी ये नहीं है कि आगे ही आ जाए, जरूरी ये नहीं है कि जमीन तड़क जाए, लेकिन अल्लाह का इंतकाम जब आता है तो आसमान से अल्लाह दरवाज़ों को खोल देता है। तारीख शाहिद है। बारिश इस कदर हुई कि ज़मीन से पानी उबलने लगा। आसमान से ऐसा महसूस हो रहा था कि बड़े बड़े टैंक किसी ने ढकेल दिए हों और पानी का बड़ा बड़ा फव्वारा आया और सारी की सारी उस मखलूक के साथ अल्लाह ने ऐसा इंतकाम लिया कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी कौम तबाह और बर्बाद होकर के रह गई। पहला इंतकाम था अल्लाह का। दुनिया को अल्लाह ने बता दिया, ऐ जालिमों, जब कभी ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद होगा, जब कभी ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम बुलंद करने के लिए हम जिसको अपॉइंट करके भेजेंगे, अगर दुनिया उनकी या उनके मानने वाले की मुखालिफत अगर करेगी, फिर तुम्हारा भी अंजाम हम यही करेंगे। अल्लाह ने चेतावनी दे दी। कौम गर्क हुई, वक्त बदलता रहा, फिर से नई कौम आई, हालात बदलते रहे, वक्त आगे बढ़ता रहा। एक वक्त वो भी आया, शहर उर के अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी बना दिया। पूरे का पूरा शहर। आज ये वाकयात हमारे लिए चैलेंज है, उन नौजवानों के लिए चैलेंज है जिनकी जवानियां मजबूत हैं, उनके लिए चैलेंज है जिनको अल्लाह ने माल दिया है, उनके लिए चैलेंज है जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए चैलेंज है जो दावा करते हैं कि हमारी मुसलमानी सच्ची है, उनके लिए चैलेंज है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी। पूरा शहर बुत परस्ती के अंदर, पूरा शहर बुतों को पूजने में, और बुतों को बनाने वाला कौन? आपका बाप आजर। अल्लाह अकबर। बाप बुत बना रहा है और अल्लाह ने बेटे को बाप के खिलाफ खड़ा कर दिया। और ताज्जुब करेंगे, यहां रुककर एक जुमला बोलकर बात को आगे बढ़ाऊं। अल्लाह ने कुल 26 नबियों का तस्करा कलामुल्लाह कुरान मजीद में किया है, लेकिन उन 26 नबियों में अल्लाह ने 2 नबियों की जिंदगी को नमूना बनाया है। आज तावीलें निकालते हो, अरे जान दो ना भाई, अरे नहीं भाई, अरे ऐसा होता भाई, हो भाई, नहीं नहीं नहीं। अल्लाह ताला ने 2 नबियों की जिंदगी को हमारे लिए नमूना बना दिया और दोनों की जिंदगियों में ममासिलत है। क्या ममासिलत है? पहले नबी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सूरह मुम्तहिन्ना की आयत नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, ऐ लोगों, इब्राहीम की जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूना है। आओ जरा देख करके बात को फिर बात और एक नबी के बारे में सुनते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाप बुत परस्ती कर रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े रह गए बाप के खिलाफ। क्या कहा? अब्बू नहीं कर सकता मैं, तुम जो कह रहे हो वो तो मैं नहीं कर सकता। मेरा रब आला वरफा है, तुम जिसकी परस्तिश कर रहे हो, जिसको मान रहे हो, मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं हूं। खा तुम कितनी ही दलीलें मेरे सामने लाओ, मेरे पास वो दलील है जो मेरा रब लाया है। बात आगे बढ़ी, नमरूद के दरबार तक गई। अल्लाह का इंतकाम क्या होता है जहन में रखना। सिर्फ तौहीद परस्त हूं, तौहीद परस्त हूं, तौहीद परस्त हूं, नहीं मानता दरगाहों को, नहीं मानता मुर्शिदों को, फातिहा नहीं देता, दरगाह में नहीं जाता, खवाली नहीं सुनता, इससे काम चलने वाला नहीं है। ठोकले दावे है ये। तौहीद परस्त है तो फिर उतरना पड़ेगा, माशरे की मुखालिफत करना पड़ेगा, माशरे के खिलाफ ठहरना पड़ेगा, तौहीद के परचम को बुलंद करना पड़ेगा, गिरेबान को फटवाना पड़ेगा, पेट पर पत्थर बांधना पड़ेगा, भूख को बर्दाश्त करना पड़ेगा, इल्जामात को झेलना पड़ेगा, परेशानियां मुकद्दर बनाई जाएंगी, जेल मुकद्दर बनाई जाएगी, तभी तो समझ में आएगा कि यह तौहीद परस्त है और यह होने वाला है।
ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کر کے پورے شہر ار کے اندر ڈنکا بجا دیا. اب میں پوری سیرت میں نہیں جاؤں گا, مدے کی بات انتقام. یہ اللہ کا انتقام. ابراہیم علیہ السلام سب کچھ کر دیے. اللہ اکبر. آگ میں ڈالنے کی باری آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ نعم الوکیل کا نعرہ بلند کر دیا اور آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے. اور میں ہوں کہ اپنے چہرے سے داڑھی کو بڑھانا نہیں چاہتا, میں ہوں کہ فجر میں اٹھنا نہیں چاہتا. میرے پڑوس میں ایک آدمی ہے, 11ویں بڑی دھوم سے کرتا ہے, ذرا طاقتور آدمی ہے, انفلوئنس والا آدمی ہے, سیاست دان آدمی ہے, ذرا پولیس وغیرہ میں اس کی اچھی ہے, آ کے دعوت آپ کو دے کے بلا بھائی آئیے شام میں دعوت ہے, ہیبت میں چلے جاتے. خالی نہیں جاؤں گا تو دوسرے دن دشمنی ہو جائیں گی. بھائی کون دشمنی؟ محلے میں رہنا ہے, بچے ہیں, زندگی ہے. ہماری زندگی کب تک؟ ان کا مستقبل ہے. آپ کے محلے میں یہ کام ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا, بلکہ اپنے اکیلے پن کو نہیں دیکھا اور کہا رب تو یہ کہتا ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. سارے شہر ار سے آپ بھیڑ گئے. وقت کے بادشاہ نمرود سے آپ نے ٹکر لے لی اور پھر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ذلیل کرنے کی کوشش کی. نعوذ باللہ من ذالک, یعوذ باللہ. اللہ کو ناگوار گزرا کہ میرا بندہ توحید کے لیے اپنے باپ کی مخالفت میں آ گیا, دوست احباب کو چھوڑ دیا, محلے میں ہنگامہ کر دیا, بتوں کو توڑ کر نیست و نابود کر دیا, مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب میں اپنے بندے کی مخالفت کرنے والے کو کیسا میں بخشوں؟ یہ توحید پرست کے ساتھ ہوگا. اصلی توحید پرست آپ ہیں تو. بناوٹی توحید پرستوں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. دکھاوا ہے یہ, شور شرابہ ہے یہ, ریاکاری ہے یہ. حقیقت میں آپ توحید پرست اور ملک میں جو ہے نا بت پرستی ہو ممکنہ نہیں ہے. آپ حقیقی توحید پرست ہو, آپ کے شہر اور آپ کے علاقے محلے میں کہیں جو ہے نا لوگ انسان کے پیروں پر سر رکھ کر جو ہے نا اس سے بھیک مانگ رہے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. کرنا پڑے گا مخالفت, بولنا پڑے گا, آپ کے گھر تک لوگوں کو بلانا پڑے گا. آپ کی مخالفت میں شہر میں لوگ جمع ہوں گے, ہونے دے, لیکن اللہ مدد کے لیے تیار ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا. اور جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی, اللہ نے کہا کہ میں اپنے توحید پرست بندے کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا. اب ابراہیم علیہ السلام کو شہر بدر کر دیا گیا, نکال دیا گیا. دوست احباب رشتہ دار خاندان سب ختم. نکل کر فلسطین کا رخ آپ کر کے چلے جاتے ہیں. اور ادھر اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا ابراہیم گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, تیرا دشمن زندہ رہے یہ ممکنات میں سے نہیں ہے, ہم اس سے انتقام لے لیں گے. ابراہیم علیہ السلام نکل گئے. ادھر اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک زبردست محل نمرود کا, جس کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا, جہاں صرف سانسوں کی آواز کے علاوہ کوئی بڑی آواز سے بات نہیں کر سکتا, کسی نگاہیں چھت تک نہیں اٹھ سکتی, ہر ایک کی نگاہیں اس کے قدموں کے پاس دبی رہے, وہ نمرود ایک طاقت کو لے کر اپنے محل میں ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا کہ ابراہیم دیکھتے جانا اب کیا ہونے والا ہے. یہ تو اترا رہا ہے, ہم توحید پرست کو کبھی زیر نہیں کر سکتے, ہم ایک اللہ کے ماننے والے کو, ہم پر یقین کرنے والے کو کمزور نہیں دیکھ سکتے. ہم بتاتے ہیں ہماری طاقت کا اندازہ کیا ہے. یہ اللہ کا انتقام. نمرود بیٹھا متانت کے ساتھ, تکبر کے ساتھ, غرور کے ساتھ. ایک لنگڑا مچھر چھوٹا سا جانور فضا میں بھیں کر کے اڑتا ہوا آیا اور نمرود کے سر پر منڈلایا. نمرود ہکالنے کی کوشش کی, ناک کے ذریعے سے بھیجے میں جا کے بیٹھ گیا. اللہ اکبر. وہ سر جو تکبر سے ہمیشہ اٹھا ہوا تھا, جو اپنے قدموں پر سروں کو جھکا کر فخر محسوس کرتا تھا, ایک توحید پرست کی مخالفت میں اللہ نے اس کی بادشاہت کو چھین لیا. وہ بادشاہ جو کل تک تکبر کا مزاج رکھتا تھا, آج دیواروں کو سریں ٹکرا کر زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے. آخر میں اسی حالت میں موت ہوئی اور اللہ نے کہا کہ ہم نے اس مچھر کو جو حکم دیا تھا اس نے اپنا کام تمام کر دیا. بھیجے کو ڈنک مارتا رہا, وہ پریشان ہوتا رہا, طاقت ختم ہوئی,
موت واقع ہوئی، وہ مچھر زندہ اور سالم پھر سے فضا میں اڑ کے چلا گیا۔ یہ ہے اللہ کا انتقام۔ تم توحید پرست تو بن کے دیکھو، ایسی حکومت ہندوستان کیا پوری دنیا میں بنتی رہیں گی، بگڑتے رہیں گی، کچھ نہیں ہونے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تم پہلے توحید پرست تو بن کے بتاؤ نا، دیکھیں گے کیسے بنتے ہو۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، اور ایک نبی کا تذکرہ کر کے پھر میں آج کے واقعے پہ آ جاؤں تو بہتر رہے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہی واقعہ ملتا ہے مصر کی سرزمین کا، ایک موسیٰ علیہ السلام جہاں فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی شان عظیم تو دیکھیے کہ اسی کے محل میں اللہ موسیٰ کو پلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرعون پریشان، کیا ہو رہا ہے، کدھر ہو رہا ہے؟ بیوی سے کہتا ہے یہ نہیں پال، اسے مار ڈالیں گے۔ بیوی نے کہا کہ نہیں جی میری جان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے دشمن کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کی، بچپن گزرا، الہڑپن گزرا، جوانی کے قریب آئے، اللہ نے کہا کہ موسیٰ تیار ہو جاؤ۔ کوہ طور پر بلا کر اللہ نے تجلی دکھائی اور نبی اور رسول بنا دیا، توریت دے دی، رسول بنا دیا، نبی بنا دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس ملک کے اندر ایک توحید پرست موسیٰ علیہ السلام، اس سرزمین پر نو علیہ السلام ایک توحید پرست، شہر ار کے اندر ایک توحید پرست ابراہیم علیہ السلام، شہر مصر کے اندر ایک توحید پرست حضرت جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ غور کرو، اس باتوں کے اوپر توجہ دو، بات سمجھ میں آئے گی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کیا کچھ اس ملک کے اندر تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے اور تم ہے کہ آواز اٹھانے کا نام نہیں لیتے؟ ایسی بھی کیا بے غیرتی؟ غیرت کو جگاؤ، اپنے ضمیر کو مرنے مت دو۔ یاد رکھنا، جس کا ضمیر مر گیا اس کا ایمان مر گیا، جس کا ضمیر زندہ اس کا ایمان زندہ۔ تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہم کو؟ عجیب فلسفہ ہے میرا اور آپ کا۔ مصر میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں محل میں پل رہے ہیں۔ آگے چل کر موسیٰ کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ارے بھائی فرعون کے احسانات ہیں میرے اوپر، رکھا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، نرم بستر دیا ہے، محل دیا ہے، عزت دی ہے، ایک پہچان بنائی ہے۔ یہ نہیں، اللہ کی بات آ گئی، اللہ کی توحید کی بات آ گئی، اللہ کی وحدانیت کی بات آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بانگے درا کہا سدھر جاؤ ورنہ حالات بگڑ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہے دم؟ بول سکتے ہیں یہ بات؟ نہیں بول سکتے نا۔ یہی تو ہماری توحید کا امتحان ہے، یہی تو ہماری توحید کا امتحان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو بہت ہو گیا، بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں، خدائی دعویٰ کر رہے ہو میاں، اب نہیں چلنے والا ہے، میں آ گیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے۔ موسیٰ پریشان، ساری کی ساری فوج پریشان، سارے انسان پریشان۔ کون ہے بھائی؟ ایک آدمی اتنے بڑے بادشاہ، جو ظالم، جو بولتے گردنوں کو کٹانے والا، انسانوں پر رحم نہ کرنے والا، اپنے قدموں پر سروں کو لوگوں کے جھکا کر انا الحق کا نعرہ بلند کرنے والا، میں حق ہوں، میں رب ہوں کہنے والا، آج اس کے خلاف کون بول رہا ہے؟ ہر شخص سوچنے پر مجبور ہوگا۔ مصر میں آواز بلند ہو گئی، لا الہ الا اللہ تفلحون کا نعرہ بلند ہو گیا۔ کیا ہوا؟ فرعون پریشان، وقت گزرتا رہا، حالات بدلتے رہے، کئی ایک چیزیں ہوئی، جادوگر آ گئے، باتیں بتانے لگے، اپنی جادوگری دکھانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو بھی کیا وہ جادوگروں کے خلاف پڑ گیا، تمام کی تمام چیزیں ہونے لگیں۔ یہاں ہے عزیزان محترم، اس کو لے کر کے جائیے انشاءاللہ یہ نقطوں کو، تاکہ زندگی میں ایک انقلاب آ جائے ہمارے انشاءاللہ، ورنہ یہ زندگی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، ایسے ہی کر کے تل تل کر کے سب مر گئے، ہم بھی مر جائیں گے، سب بھی مرنے والے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، موت وہ ہے جس پر زمانہ کرے افسوس، موت وہ ہے جس پر زمانہ کرے افسوس۔ یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، ہماری موت پر زمانہ افسوس کرنا کہ کس کو ہم نے کھو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، صرف مدینہ ہی غم میں نہیں ہوا، مکہ غم میں ہوا، جہاں جہاں خطوط لکھے تھے وہ سب کے سب غم میں شریک ہو کے بولے کہ کس کو کھو دیا یار ہم نے۔ یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر۔
موسیٰ علیہ السلام تمام چیزیں کر لیے. اب ہوا یہ اعلان ہوا فرعون کی طرف سے. بات غور سے سننا ذرا, بات کیا ہے آخر, اللہ کیسے مدد کرتا ہے. یہ اللہ کا انتقام, جو بادشاہ جس کے ساتھ فوج, لشکر, لوگ, خاندان, بڑے بڑے طاقتور, بڑے بڑے پیسے والے فرعون کے ساتھ ہے. اس کی مخالفت کریں تو جینے کا حق نہیں ہے بھائی, نہیں جینے دیتا انہیں. اور آج بھی ایک فرعون یہی کہہ رہا ہے, جینے نہیں دوں گا, چھوڑ دوں گا نہیں, لے لوں گا. ارے ہم توحید پرست تو بن جاؤ دوست, رات میں دعا مانگو گے انشاءاللہ صبح کو اللہ رزلٹ بتائے گا تمہیں انشاءاللہ. اٹھتے ہی نہیں فجر میں, نماز پڑھتے ہی نہیں فجر کی, تہجد کہاں پڑھیں گے ابھی, وہ نیند کون خراب کرے گا. نوکری پہلے, کالج پہلے, کھانا پہلے, کمانا پہلے, رہنا پہلے, گاڑی پہلے, سب کچھ رب کا لے کر کے رب کی ناشکری میں زندگی گزار رہے ہو. موسیٰ نے سب کچھ چھوڑ دیا, کہا کہ اللہ لگا دیا داؤ پہ تیرے, تو بول رہا ہے نا دیکھ لیں گے ہم فرعون کو, یقین ہے تیری بات کے اوپر, لگا دیا زندگی کو داؤ پہ, تو دیکھنے والا ہے میرے رب, یقین ہے مجھے اس بات کا. نکلے, لوگوں کو جمع کر لیا جتنے ایمان والے تھے. مختصر فرعون نے کیا نعرہ بلند کیا, بات ذرا غور سے سنو, آگے سمجھ میں آئے گے یہ جملے. فرعون نے یہ کہا کہ اے لوگوں, میرے شہر کے واسیوں, میں اس ملک کا بادشاہ ہوں, تمہارا خدا ہوں میں. موسیٰ کی چھوٹی سی جماعت, اسے یوں کھا جاؤں گا میں, میری سب سے بڑی جماعت ہے, میری سب سے بڑی فوج ہے. نعرہ بلند ہوا, سارے شہری دیکھنے لگے. موسیٰ علیہ السلام اپنے معصوم لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا چلو نکلو, کوئی پیدل, کوئی سواری پہ, چلتے جا رہے ہیں, آگے دریا آ گیا. بات غور سے سننا عزیزان محترم, تم حقیقی توحید پرست بن جاؤ, آج بھی اللہ کی مدد ایسے ہی آنے والی ہے انشاءاللہ العزیز. ہوا یہ سامنے بہت بڑی ندی, اللہ اکبر, جا نہیں سکتے آپ. موسیٰ سے پلٹ کر لوگوں نے کہا کہ یا اے موسیٰ کیا ہو گیا, وہاں سے بچ کے نکلے, یہاں آ کے اٹک گئے, کیا ہوا گا اب. اللہ کے حکم سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ گھبرانا نہیں, ہمارے جاننے اور ماننے والوں کو, ہم پر ایمان رکھنے والوں کو کبھی ہم ضائع نہیں کرتے, تاریخ رقم کر دیتے ہیں, دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں ہم. دیکھو کیا منظر ہوتا ہے, ہاتھ میں لکڑی ہے نا, جو کل سانپ بن کر کے نگل گئی تھی, آج اسی لکڑی کا استعمال کرو اور یہ دریا کے پانی پر مارو. اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے مارا لکڑی دریا پر. چشم فلک نے اس منظر کو دیکھا, فرشتوں نے اش اش کرنا شروع کیا, جنات پریشان ہیں, فضائیں پریشان ہیں, سورج اور چاند پریشان ہے کہ ماجرا کیا ہو رہا ہے موسیٰ کے ساتھ. سب منظر دیکھ کر حیران اور شزدر رہ گئے کہ جیسے ہی لاٹھی ماری اللہ کے حکم سے, اللہ پانی کے پاٹوں کو الگ الگ کر دیا, اور وہ زمین جو پہلی مرتبہ سورج دیکھی اور قیامت میں دیکھنے والی ہے, سوکھی زمین, کوئی چلنے کے لیے تکلیف نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نکلو اب یہاں سے, اللہ مدد کے لیے تیار ہے. ایک لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والے کے لیے اللہ کیسے جو ہے نا راستے کھول دیتا ہے. راستہ چل رہے ہیں, پیچھے فرعون کا لشکر آیا. لوگ کہنے لگے موسیٰ راستہ مل گیا, فرعون کو آ رہا ہے, آنے دو. آخری ایمان والا موسیٰ کے ساتھ ندی پار کر رہا ہے. تاریخ شاہد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آخری اس بزرگ کو جو نڈھال چل رہے تھے اپنے سر پر سامان لے کر, اپنے ہاتھ کو آگے دیا اور ہاتھ پکڑ کر دریا کے باہر کھینچا. ادھر موسیٰ کا فرعون کا لشکر دریا کے بیچوں بیچ آ گیا. راستہ ایک تھا, موسیٰ کو اللہ نے کامیابی دی اور اسی راستے میں فرعون کو اللہ نے ایسے ڈبو دیا کہ آج تک جس کی لاش نمونہ بن کر کے رہ گئی ہے. یہ ہے اللہ کا انتقام. یہ اللہ کا انتقام. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ توحید پرستوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے. ایک اللہ پر ایمان لانے والوں کی مدد کے لیے اللہ تیار ہے, بشرطے کہ میرا ایمان ویسا ہو, میرا عقیدہ ویسا ہو اور میری توحید بھی ویسے ہی ہو. ورنہ توحید پرستوں پریشان ہو, توحید پرستوں گھر میں پریشانی ہے, توحید پرستوں کمائی میں برکت نہیں ہے, توحید پرستوں بچے نہیں ہو رہے, توحید پرستوں جو ہے نا بیماریاں نہیں چھوڑ رہے, توحید پرستوں ایسا. ارے بھائی توحید پرست تم ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اپنی توحید کو مضبوط کیجئے انشاءاللہ. یہ اللہ کا انتقام.
आओ जरा बात को आगे बढ़ाते हैं मेरे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सुभान अल्लाह। 40 बरस तक अल्लाह ने जिसको गलियों में, गलियारों में, सोसाइटियों में, ख़ानदानों में, लोगों में, जहनियतों में, अच्छों में, बुरों में, सब में घुमा दिया। 40 बरस का अरसा गुजरने के बाद अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब आओ एक नए बाब का आगाज़ खुल रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस तक लोगों को देखा ना कि कैसे शराब पीते हैं, कैसे बुत परस्ती कहते हैं, कैसे हुबुल की पूजा करते हैं, कैसे मक्के का बरहना तवाफ करते हैं, कैसे एक दूसरे का कत्ल करते हैं, कैसे औरतों को बाजारों में बेचते हैं, कैसे जिना कर करके उसके हिस्सों को मक्के की सरजमीन पर आकर बयान करते हैं। आओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात को बदल देंगे इंशाअल्लाह। और फिर हालात बदले और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की नापाक कोशिश कई मरतबा हुई, अल्लाह ने बचा लिया। मक्के की सरजमीन पर ओजड़ी डालकर मारने की कोशिश की गई, मक्के की सरजमीन पर रस्सियों को खींचकर आपको फांसी देने की कोशिश की गई, आपके खाने में जहर मिलाने की कोशिश की गई, आपके बच्चियों को सताने की कोशिश की गई, आपके घर को जो ना उलट पुलट करने की कोशिश की गई, आपके खाने में रेत को मिलाने की कोशिश की गई। हर वो कोशिश की गई कहां? वहां जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। हुआ यही कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि हिम्मत नहीं हारना है। जो हम पर यकीन कर लेते हैं, जो हम कलमा गो बन जाते हैं, जो हमारे पर ईमान ला लेते हैं, मोहम्मद ना हम जो है ना उनको कभी नुकसान पहुंचने देते हैं, ना उनके मानने वालों को नुकसान पहुंचने देते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इनकलाबी जो है ना जुमले अता कर दिए कि मक्के के बड़े बड़े लोग इस्लाम के अंदर दाखिल होते रहे, हिजरत हुई, मदीने में आए, मदीने में इस्लाम पनपा और अल्लाह ने बता दिया उफ ये अल्लाह का इंतकाम। बदर की सरजमीन पर ईमान वालों ने वो बता दिया अपना हुनर कि 1000 के लश्कर को काट काट कर डाल दिया गया। यह तौहीद की ताकत होती है, याद रखना। बुत परस्ती मौजूद हो, मैं तौहीद परस्त हूं, मुमकिनात में से नहीं हो सकता। गर्ज कहने का मकसद यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने आखिरी नबी और रसूल बनाकर भेजा और दुनिया में एक पैगाम दिलनशी दे दिया और कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं है दुनिया में। हम आपकी उम्मत के लिए शर्फ और एजाज देते हैं, इनको ये तोहफा देते हैं कि बेहतरीन उम्मत हो। अब नबियों का काम यह करेगी, जहां दुश्मन होंगे खातिमा ये करेंगे, जहां बिगड़े हुए लोग होंगे उनको सुधारेंगे, जहां शराब नौशी होगी वो अड्डों को बंद कराएंगे, जहां जिना होगा उसकी मुखालिफत करेंगे, सूद के निज़ाम को ख़त्म करेंगे। ये तमाम शिरकिया निज़ाम को ख़त्म करने की जिम्मेदारी हम इस उम्मत पर देते हैं। हम इनको तौहीद परस्त बनाते हैं। ज़रा थोड़ा ठंडे दिल से मैं और आप ज़रा चेक करके देखना कि मैं मौजूद भी हूँ और मुआशरे के अंदर छोटे छोटे कपड़े पहनकर लड़कियां घूम रही हैं। कैसे हो सकता है? हाँ, किस तरीके से हो सकता है? कई माँ बाप हैं जो आज हमसे शिकायत करते हैं, कॉल करते हैं और कहते हैं कि मौलवी साहब ज़रा हमारी बच्ची को जो है ना आप काउंसलिंग कर दीजिए ताकि वो बिगड़ने से बच जाए, हमारा बच्चे को काउंसलिंग कर दीजिए ताकि बिगड़ने से बच जाए। अरे भाई, कैसे काउंसलिंग कर जाए? कौन सी काउंसलिंग की जाए? क्या बताया जाए? आप माली हैं, माली उस दरख्त के। जब छोटा दरख्त था आप सख्ती करके एक लकड़ी लगा के उसको सीधा कर देते, बेहतर होता। उन्हें तो टेढ़ा होकर के बड़ा हो गया और आप बड़ा होने के बाद में आप कह रहे हैं इसको सीधा कर दो, सीधा करने जाएंगे तो टूट जाएगा। हालात हमने बदल दिए। अब आओ जरा देखते हैं कि आज भी अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू किस तरीके से ईमान वालों की मदद कर रहा है। पूरी दुनिया आज इस्लाम की मुखालिफत में आ गई। कभी मुसलमानों को बिन लादेन के नाम पर मारा गया, कभी मुसलमानों को ट्विन टावर के नाम पर मारा गया, कभी मुसलमानों को अफगान का नाम लेकर मारा गया, कभी मुसलमान को दाऊद इब्राहिम का नाम लेकर मारा गया, कभी मुसलमानों को कोई और शरीयत का नाम लेकर मारा गया, जो आज तक चल रहा है।
ہر جگہ مسلمان مرتا رہا، گائے کے نام پر مسلمان مرتا رہا، حجاب کے نام پر مسلمان مرتا رہا، شریعت کے نام پر مسلمان مرتا رہا اور مر بھی رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جب اللہ کو پکارا جاتا ہے اور جب اللہ سے مانگا جاتا ہے اور جب اللہ سننے پر آمادہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آج کی تاریخ میں بھی میرا رب ہمیشہ سے عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ اس کی شہادت کی گواہی یہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہے۔ تم رات کو سو جاؤ تمہاری حفاظت کے لیے وہ تیار ہے، تم رات کو دن کو جاگ جاؤ تمہاری حفاظت کے لیے وہ تیار ہے، تم بیمار ہو تو شفا دینے کے لیے تیار ہے، تم غریب ہو تو مالدار بنانے کے لیے تیار ہے، تم بگڑ گئے ہو تو تم کو اچھا بنانے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ تم اس کے حوالے ہو جاؤ۔ ہم اس کے حوالے ہونا نہیں چاہ رہے ہیں۔ ارے ایسا کرے تو کیا ہوتا کہ، ارے ایسا بولے تو کیا ہوتا کہ، ارے نہیں بھئی ایسا بولنا کیا، ایسا دیکھو نا ان کو کیا ہوا تھا، جیسا بولے تو پوری تعویلیں مسلمانوں کے پاس آ گئی۔ آج ہوا یہ کہ آج سے 15 مہینے پہلے فلسطین کی سرزمین کو ناپاک عزائم کے ذریعے سے تباہ و برباد کرنے کا ایک ذریعہ اسرائیل بن گیا۔ ہم تماشبین بنے بیٹھے رہے، ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو کہ وہاں بمباری ہو رہی ہے، معصوم بچے جان گنوا رہے ہیں، عورتیں اپنے حمل ضائع کر رہی ہیں، نوجوانوں کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے، مسجدیں شہید ہو رہی ہیں، گھروں کو آبادی کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے نوجوان شادیوں میں باجا بجا کر کمر مٹکا کر ناچ رہے ہیں۔ دیکھا ہے ہم نے۔ تمہاری کون سنے گا یار؟ تمہاری کون سنے گا؟ آؤ اس منظر کو بھی یاد رکھنا، میرے پاس موجود ہے سب دلائل الحمدللہ۔ ایک معصوم سی بچی جس کی عمر 5 سے 7 برس کی ہے، بمباری ہوئی، آنکھوں کے سامنے ماں اور باپ دھک کے دھجیاں اڑ گئیں، گھر کی دیواریں چوکھٹیں جو اس کے اندر آرام سے رہتے تھے وہ تمام کا تمام تہس نہس ہو گیا۔ بچی 5 اور 7 سال یا 8 سال کی بچی زخمی ہو کر گری اور پھر اپنے آپ کو سنبھالا، اور پھر وہ ریکارڈ بھی ہو گیا سیٹلائٹ کے ذریعے سے۔ وہ بچی اپنے آپ کو سنبھالی اور کہنے لگی، کس سے؟ اس امت سے سوال کر کے گئی وہ بچی، اپنے رب کو پکارا اس نے، اور سوال اس امت سے، یاد رکھو کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا اس کا۔ یہ کہی اس لڑکی نے کہ تم لوگ ہمارا تماشا بنا رہے ہو، ہم مر رہے ہیں، ہم کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، میں بھی مر رہی ہوں، میں اپنے اللہ سے جا کر کہوں گی کہ اللہ یہ امت نے ہمارا تماشا بنا دیا ہے اور اللہ ظالموں سے انتقام لینا۔ اس بچی کے الفاظ کو اللہ نے محفوظ کر لیا۔ تم نے نہیں کی دعا کبھی بھی، تم کو تہجد میں اٹھ کر ان کے لیے دعا کرنا گوارا نہیں ہے تم کو، ان بہنوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے، بزرگوں کے لیے، آبادی کے لیے، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن تم اٹھ کر کے دعا کرنے سے قاصر ہے۔ اس بچی کی دعا کو اللہ نے ایسے قبول کر لیا۔ ٹائم ضرور لگا ہوگا، وقت ضرور گزرا ہوگا، حالات بدلے ہوں گے، لیکن آج دنیا کا سپر پاور کہنے والا ملک آج بے بس ہے مسلمانوں کے سامنے۔ میں بانگے ذرا کہوں گا یہ بات کو، آج وہ ملک بے بس، لاچار۔ اور یاد رکھنا، جتنے فلسطینیوں نے بد دعا کی ہے ان کے حق میں، اور جن جن لوگوں نے ان کے حق میں دعا کی ہے، جن جن ملکوں سے اللہ آج ان کی دعائیں قبول ہوتی نظر آ رہی ہے، اور آگ رکنے کا نام نہیں لیتی۔ آگ اب آدھے سے زیادہ امریکہ کو کھا جانے والی ہے، ذہن میں رکھ لینا۔ انتقام اللہ کا، یہ انتقام ایک یہ کہ فلسطین کے مسلمانوں پر بمباری کر کے مار دیا گیا، ان کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا، 15 مہینے کا عرصہ لگا، لیکن جب کسی ایمان والے کی، چھوٹے یا بڑے کی، لا الہ الا اللہ پر یقین کرنے والے کی بد دعا یا دعا نکلتی ہے تو سیدھا عرش کے کنگروں کو ہلا دیتی ہے، اللہ کا عرش جنبش میں آتا ہے، اور اللہ سوچنے پر آ جاتا، آمادہ ہو جاتا ہے کہ کسی نے تو تڑپ کر پکارا ہے، اسے دیکھ لیا جائے۔ اور ساری کے ساری بد دعائیں امریکہ کے خلاف میں گئیں، اور آج امریکہ کا حالت وہ ہو چکا ہے کہ بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی فیل، اور آبادیاں روز جل رہی ہیں، لوگ روز جل رہے ہیں، بچنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے۔ اور جو کل تک زام کرتے تھے، اور جنہوں نے کل تک غزہ پر ہونے والی بمباری کرنے والے اسرائیلیوں کے لیے
3 वक्त के खानों का इंतजाम किया था, पैसों का इंतजाम किया था, एम्बुलेशन का इंतजाम किया था, और जिन्होंने ये कहा था मौका आ गया है अब फलस्तीन को मुकम्मल तबाह करके रहना है, गजा के मुसलमान अब फिर दोबारा वहां जन्म नहीं लेना है, ये नारे वहां के जिम्मेदारों ने बुलंद किया था। लेकिन आज मामला ये हो गया है कि फकीरी की जिंदगी हो गई और लाइन में खड़े रहकर एक वक्त की डबल रोटी लेकर के जा रहे हैं। उफ, ये अल्लाह का इंतकाम। तुम पुकारो या ना पुकारो यार, तुम फैमिली को देखते रह जाओ, तुम अच्छी कमाई में रह जाओ, तुम जिंदगी बनाने में रह जाओ, अल्लाह को ऐसे लोगों की जरूरत थोड़े ही है। बहुत मुखलिस लोग दुनिया में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहां कहीं मुसलमान को तकलीफ होती है तो सबसे पहले उन औरतों के हाथ, उन नौजवानों के हाथ, उन बुजुर्गों के हाथ, उनके बच्चों के हाथ उनकी हमदर्दी के लिए उठ जाते हैं। क्या तुमने उठाया कभी? तुम बोलो या ना बोलो, अल्लाह आसमान से अपने फैसलों को सादिर कर रहा है। आज तारीख आ गई है। उफ, ये अल्लाह का इंतकाम। तने क्या हो रहा है किसी को अंदाजा नहीं है। जहां आग बुझने का अंदेशा होता है दूसरे दिन आग लग जाती है, घर जल जाते हैं। बिलियन से बिलियन बड़े बड़े ऐसे सिक्योरिटी वाला इलाका जहां कोई घुस नहीं सकता, जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। अल्लाह ने कहा कि जालिमो तुम्हारा अंजाम तो ये होना है, नंबर 1। दूसरी बात अजीजाने मोहतरम, जहां बेहयाई होती है, जहां अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी होती है, जहां कुरान के खिलाफ होता है, जहां नबी की शरीयत के खिलाफ होती है बात, तो फिर अल्लाह जोश में और जलाल में आता है और इंतकाम लेता है। वो हॉलीवुड का इलाका इतना बेशरम हो गया था कि एक मर्द अपनी बीवी को दूसरे मर्द के साथ बदफेली करते हुए खुशी मनाता था, जश्न मनाना था, खुश होता था, और जिसकी बुनियाद पर अल्लाह को जज्बा आया और गुस्सा आया कि मेरे नबी की शरीयत के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, अब इनको तबाह करना चाहिए। नंगे फिरने को तरजीह दी, छोटे कपड़े पहनने को तरजीह दी। कई बरसों से उस इलाके में अजान नहीं हुई। जहां अजान हो रही है वहां बिस्तरे में सोए हुए हैं लोग, सुनने गवारा नहीं कर रहे। अब जब तुम अजान सुनना गवारा नहीं करोगे, नित नए बीमारियों में अल्लाह दाखिल कर देगा। तुम फजर में उठना गवारा नहीं करोगे, अल्लाह तुम्हारी कमाई से खैर और बरकत को खत्म कर देगा। तुम फजर की नमाज के लिए मस्जिदों को भरोगे नहीं, अल्लाह तुम्हारे घरों को वीरान कर देगा। यह अल्लाह का इंतकाम है, याद रखना इस बात। आज शदीद जरूरत है मेरी और आपकी। फाहिशापन वहां, शराब वहां, नाचना गाना वहां, बेहयाई वहां, जिना के अड्डे वहां। अब अल्लाह ने फलस्तीनियों की भी बद्दुआ को उसमें शामिल करके कहा कि बहुत वक्त हो गया मियाँ, अगर ये नहीं करूंगा तो बाकिया के ईमान वालों का ईमान डगमगा जाएगा। भाई अल्लाह क्या नहीं सुनता हमारी? सुन लिया अल्लाह ने और तबाह बर्बाद करके रख दिया। उठो, उनका साथ देने के लिए तैयार हो। वो खंडरात की तरफ मंजर शायद आपने देखा हो या ना देखा हो। मेरे घर का सोफा अगर फट जाता है तो मैं बार बार घर में आकर देखकर जो है ना अफसोस करता हूं कि आए अच्छा सोफा ख्वाहिश से बनाया था यार, फट गया, इसे क्या किया जाए। वाज बेसन का नल अगर खराब हो जाए तो परेशान हो जाता हूं मैं। अल्लाह अकबर। आज वो मेरे भाई, वो मेरी बहनें, वो मेरे बुजुर्ग, वो मेरे बच्चे अपने खंडर घरों की तरफ खुशी खुशी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह तूने फिर से हमारे घर में हमें बसने का मौका दे दिया। अल्लाह अकबर। क्या जिंदगी है हमारी, जरा गौर करके देखो। पैसा तो खर्च नहीं कर सकते उनके ताल्लुक से, लेकिन कम से कम दुआ तो कर सकते हैं उनके लिए। आओ उस तरफ। एक आखिरी बात बड़ी कामयाबी की, हम नहीं चाहते कि किसी इंसानियत के खिलाफ में कुछ हो, लेकिन जब हमें तंग किया जाएगा, हमारी इबादत गाहों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, हमारे मदरसों को बंद कर दिया जाएगा, हमारे उलमाओं को जेलों की सोबतें बर्दाश्त करने पर मजबूर किया जाएगा, हमारे नौजवानों को बेराहरवी का शिकार बनाया जाएगा, तो क्या हम इस मुल्क में रहते हुए खामोश रहेंगे? नहीं। रब हमारा सुनने के लिए तैयार है। तुम उठकर मांगो,
تم نے مانگا نہیں بہرائچ کے مسلمانوں کے لیے، تم نے مانگا نہیں سنبھل کے مسلمانوں کے لیے، تم نے مانگا نہیں جو ہے نا اخلاق کی فیملی کے لیے، تم نے مانگا نہیں راجستھان میں جو جنید وغیرہ کو مارا گیا تھا ان کے لیے، تم نے مانگا نہیں کہ جو ہے دلی کی سرزمین پر، گجرات کی سرزمین پر سووں سال پرانی مساجد کو ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا، تم نے مانگا نہیں کبھی ان کے خلاف میں جن کے جو ہے نا ملبے کے نیچے بڑی بڑی قرآنوں کو دفن کر دیا گیا، ممبروں کو دفن کر دیا گیا، جو آواز اٹھایا اسے جیل کی صوبتوں میں ڈال دیا گیا، تم نے مانگا نہیں کبھی۔ جنہوں نے مانگا تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس ملک میں بھی وہ منظر آج کی تاریخ میں بتا دیا۔ تم دیکھتے ہو یا نہ دیکھتے ہو الگ بات ہے، تم اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنا کہ بچے کا آخری سال ہے، بچی کی شادی کرنا ہے، گھر کو بنانا ہے، تجارت کو لے کے چلنا ہے، اب یہ سب جھمیلوں میں پڑوں گا تو میرا کیا ہوگا، تم یہ سوچتے رہنا۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ مانگنے والوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اتنا بڑا کمبھ کا میلہ چل رہا ہے، کروڑوں لوگ جس میں جمع ہیں، آج پریشان ہے وہاں کا پرشاسن، وہاں کی حکومت، وہاں کے درندہ صفات لوگ جو کل تک مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بولا کرتے تھے اور نبی کی شان میں گستاخی کر کے داد و تحسین حاصل کیا کرتے تھے، آج مجبور ہے۔ اچانک کل رات کو خیموں میں آگ لگ گئی اور آگ اتنی طول پکڑا کہ 10,000 گز کی زمین کو نیست و نابود کر کے آگ کو پھیلا دیا، اور آگ آج بھی چل رہی ہے۔ کیسے ہوا یہ؟ کیسے ہوا؟ وہ سنبھل کی جامع مسجد کی بددعا، وہ 5 نوجوانوں کی شہادت، وہ میری بہن بلقیس کے درندوں کو عدالت نے چھوڑ کر مسلمانوں کے منہ پر تماچا مار دیا اور میں اٹھ کر کے آواز کو بلند نہیں کر سکا۔ کون سی زندگی میں جی رہے ہیں؟ جنت میں جانے کا شوق تو سب کو ہے دوست، نبی کی سیرت کو لے کر چلنا بڑا کمال ہے۔ یہ تماش بینی چھوڑیے، یہ تماش بین نہیں ہے، آپ میزبان ہیں، آپ مہمان نہیں ہو سکتے اس دنیا کے۔ آؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کل وہی انتقام میرے اور آپ کے ساتھ لے لے۔ رات کو سوتے سوتے فالج کا اثر ہو جائے، جسم اکڑ جائے، کیا ہوگا پھر اس کے بعد؟ رات کو سوتے سوتے دماغ پاگل ہو جائے، کیا ہوگا اس کے بعد؟ رات کو سوتے سوتے آنکھوں کی بینائی چلی جائے، کیا ہوگا اس کے بعد؟ اللہ اکبر۔ رات کو سوتے سوتے جوان بیٹا یا بیٹی میرے گھر سے بھاگ جائے، کیا ہوگا اس کے بعد؟ کیا یہ اللہ کے انتقام کو دیکھنا چاہتے اپنی آنکھوں سے؟ نہیں دیکھنا چاہتے، بچنا چاہتے ہیں، ڈر ہوتا ہے، تو پھر اپنے رب کو منانے کی طرف آ جانا چاہیے۔ وہی ہے مشکل کشا، وہی ہے حاجت روا، وہی ہے المدد، وہی ہے غریب نواز، وہی ہے بندہ نواز، وہی ہے لوگوں کی بگڑی کو بنانے والا۔ اس کے علاوہ دنیا میں پھر کوئی نہیں ہے۔ اس کے در کو چھوڑ کر اگر یہ دنیا پرستی میں زندگی اگر گزاریں گے، اس کے در کو چھوڑ کر کسی مرے ہوئے جو ہے مردے کی خبر پر جا کر مانگنے کی جستجو کریں گے، یا اس کے در کو چھوڑ کر کسی کو جناب پیر ولی بنا کر اس کے ہاتھوں کو چوم کر اس کے قدموں پہ سر رکھ کے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو یاد رکھنا پھر اللہ کا انتقام آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ جہاں توحید میں گڑبڑ ہوتی ہے، اللہ وہاں انتقام ضرور لاتا ہے۔ آ جائیے اسلام کی طرف، آ جائیے نبی کی سیرت مبارکہ کی طرف، آ جائیے صحابہ کے جذبے اور سیرت کی طرف، آ جائیے قرآن کے قانون کی طرف، آ جائیے ایک دوسرے سے محبت کی طرف، آ جائیے مسجدوں کو بھرنے کی طرف، آ جائیے قرآن پڑھنے کی طرف، آ جائیے مدرسوں کو آباد کرنے کی طرف، آ جائیے جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا کرنے کی طرف۔ یہ تمام چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ وہ نصرت اور مدد میرے اور آپ کے نام بھیجے گا جس کا گمان مجھے اور آپ کو نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ یا اللہ
اسرائیل کو نیست و نابود کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ یہ ملک امن کا گہوارہ تھا، ہے اور رہے گا میرے پاک پروردگار، لیکن کچھ ظالم لوگ اس ملک کے امن کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جو زبانیں اسلام کے خلاف اٹھ رہی ہے ان زبانوں کو شل کر دے میرے پاک پروردگار۔ جو دماغ جو ہے کام کر رہا ہے اسلام کے خلاف ان کو منجمد کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جو تنظیمیں اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں، یا اللہ ہم نہتے ہم کمزور ہیں، ان تنظیموں کو پسپا کر کے ہمارے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ علماؤں کی حفاظت فرما، حافظوں کی حفاظت فرما، اماموں کی حفاظت فرما، مؤذنین کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرا انتقام بڑا کربناک ہے اللہ، جو ملک اپنے آپ کو سپر پاور بتا کر کے دنیا پر ڈھوک جما کر کے مسلم ملکوں کو ارغمال بنا لیا ہے، یا اللہ آج اس سے انتقام لینے کا وقت آیا ہے۔ یا اللہ اس کی رہی سہی کسک کو ختم کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ رہی سہی اس کی کسک کو ختم کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ اس کی بناوٹی طاقت کو فرعون کے جیسا نیست و نابود کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جو قلم اسلام کے خلاف اٹھے اسے توڑ دے میرے اللہ، جو زبان اسلام کے خلاف اٹھے اسے موڑ دے میرے پاک پروردگار، جو ذہن اسلام کے خلاف کام کرے اللہ اس ذہن کو پاش پاش کر دے میرے اللہ۔ یا اللہ میری بیٹیوں میری بہنوں کی حفاظت فرمائے اللہ، میرے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے اللہ۔ یا اللہ میرے بزرگوں کی حفاظت فرمائے اللہ، میری ماں بہنوں کی عصمتوں کی حفاظت فرمائے اللہ۔ یا اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، تجھ کو اسم اعظم کا واسطہ ہے میرے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔